قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. یہ سب رسول تھے جنہیں ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت دی تھی. منہم من کلم اللہ، ان میں سے وہ بھی ہیں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا. ورفع بعضهم درجات، اللہ تعالیٰ نے ان کے درجے ایک دوسرے پر بلند کیے. وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو موعظے عطا کیے. وایدناہ بروح القدس، اور ان کی تائید کی روح القدس یعنی جبرائیل کے ذریعے سے. ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدہم، اور اگر اللہ چاہتا تو لوگ ان کے بعد آپس میں نہ لڑتے. من بعد ما جاءتہم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں یعنی معجزات آ چکے تھے. ولکن اختلفوا، لیکن پھر بھی انہوں نے باہم اختلاف کیا. فمنہم من آمن، تو ان میں سے وہ بھی تھے جو ایمان لائے. ومنہم من کفر، اور وہ بھی تھے جنہوں نے کفر کیا یعنی معجزے دیکھنے کے باوجود. ولو شاء اللہ ما اقتتلوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے. ولکن اللہ یفعل ما یرید، اصل میں اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، یہ بڑی گلوریس آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. اے ایمان والو، خرچ کرو اس میں سے جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، اس سے پہلے کہ ایک ایسا دن آ جائے کہ جس میں کوئی سودے بازی نہیں ہوگی اور کوئی دوستی کام نہیں آئے گی اور کوئی سفارش کام نہیں آئے گی. والکافرون هم الظالمون، اور انکار کرنے والے ہی ظالم ہیں. اللہ لا الہ الا ہو، یہ قرآن مجید کی آیات کی سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو قرار دیا ہے آیت الکرسی. مجھے حسن ظن ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے سبھی لوگوں کو یہ یاد ہوگی. جن کو یاد نہیں ہے وہ اہتمام کے ساتھ اس کو یاد کریں اور فرض نمازوں کے ساتھ اس کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ ہی وہ ہستی ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. الحی القیوم، اللہ تعالیٰ از خود زندہ ہے. یعنی میں اور آپ کیسے زندہ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ زندگی کی وجہ سے. جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے گا ہم زندہ رہیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ ہماری موت کا فیصلہ کرے گا تو ہم ایک لمحہ بھی اس کے بعد زندہ نہیں رہ سکتے. تو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی اپنی صفات ہے ساری کی ساری. تو یہاں ذکر ہو رہا ہے حیات کا، وجود کا. الحی، وہ تو خود زندہ ہے اور باقی پوری کائنات کو وہ تھامے ہوئے ہے. قیوم، سسٹینر. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، زندگی ہی کا ایک اور وصف کیا ہے؟ ہماری زندگی انٹرپٹڈ ہے. ہمیں اونگ بھی آتی ہے اور ہم پاؤں پھیلا کر سو جاتے ہیں اور ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے گرد و نواح میں کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. تو ہماری نیند ایک تو اللہ تعالیٰ کی عطا، ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی زندگی ہے، اور پھر انٹرپٹڈ زندگی ہے، محدود بھی ہے اور انٹرپٹڈ بھی ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کی زندگی لامحدود ہے، الحی ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور اس کی زندگی میں کوئی انٹرپشن نہیں ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے بھلا وہ جو سفارش کرے گا اللہ کے سامنے مگر اس کی اجازت سے. سفارشی اگر سفارش لینے کے لیے اس افسر سے اجازت مانگے کہ سر میں اگر اجازت ہو تو کچھ عرض کروں، تو وہ سفارش نہیں کر سکتا. سفارش کون کرتا ہے صحیح معنوں میں؟ جو کہتا ہے روب کے ساتھ اے یہ کرو. یا ماں کہتی ہے کسی افسر کی، کسی جج کی کہ بیٹا یہ ہماری پرانی خادمہ کا بیٹا ہے، ذرا اس کا لحاظ رکھنا. یہ کیا ہے؟ یہ سفارش ہے کہ جو ہمیشہ جو برتر حیثیت میں ہو یا کم سے کم برابر حیثیت میں وہ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے برتر کا کوئی سوال نہیں، برابری کا کوئی سوال نہیں. ہم سب کے سب کیا ہیں؟ اس کے بندے ہیں. تو من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے حضور سفارش کرے گا بغیر اس کی اجازت سے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. ایک سفارش کیا ہوتی ہے کہ کوئی جاتا ہے کسی افسر کے پاس، کسی جج کے پاس، اور اس سے جا کر کہتا ہے کہ جو فائل آپ کو بتا رہی ہے وہ درست نہیں ہے، میں چشمدید گواہ ہوں کہ یوں نہیں ہوا تھا. کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو جا کر یہ بتا سکے کہ تیری فائل میں جو کچھ ہے وہ درست نہیں ہے؟
لیٹ می کریکٹ یو. لہذا ایسی سفارش کا بھی کوئی سوال نہیں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو جو کچھ تمہارے سامنے ہو رہا ہے اس کو بھی جانتا ہے, جو تمہاری پیٹھ کے پیچھے ہو رہا ہے اسے بھی جانتا ہے, جبکہ تم جو سامنے ہوتا ہے اس کو تو دیکھ سکتے ہو, جو تمہاری پیٹھ کے پیچھے ہوتا ہے اس کو نہیں دیکھ سکتے. تو من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, اور وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کچھ بھی احاطہ نہ کر سکیں گے مگر جتنا اللہ چاہے. وسیع کرسیہ السماوات والارض, اللہ تعالیٰ کی کرسی, اللہ تعالیٰ کا اقتدار زمین و آسمان پر وسیع ہے. ولا یؤودہ حفظہما, اور آسمانوں اور زمین کو تھامنا اسے تھکاتا نہیں ہے. وہو العلی العظیم, اور وہ اونچا برتر اور عظمت والا ہے, وہ ہائی بھی ہے اور سپریم بھی ہے. لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی سختی نہیں ہے, یعنی کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا. اللہ تعالیٰ کی حکمرانی تو قائم کی جائے گی بائی فورس, لیکن کسی انڈیویجول کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جائے گا. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی, یقیناً صاف صاف علیحدہ ہو گئی ہدایت گمراہی سے. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ, تو جو کوئی بھی طاغوت کا, غیر اللہ کا انکار کرے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا, فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا, تو اس نے گویا ایک ایسی مضبوط سہارے کو تھام لیا کہ جس کے ٹوٹنے کا کوئی سوال نہیں. واللہ سمیع علیم, اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا, سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے, ان کا حامی و پشت بنا ہے. یخرجوہم من الظلمات الی النور, انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے. والذین کفروا, رہے کافر, اولیاءہم الطاغوت, تو ان کے دوست, ان کے حمایتی طاغوت ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات, وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے کے آتے ہیں. اولئک اصحاب النار, یہ اہل جہنم ہیں. ہم فیہا خالدون, اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. الم تر الی الذین حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک, کیا تم نے دیکھا اس شخص کو, اس شخص کا حال کہ جو بحث کر رہا تھا ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں علیہ السلام. ان آتاہ اللہ الملک, اس لیے کو اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت عطا کی تھی اور اس سے اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا. اذ قال ابراہیم, جب یعنی اس شخص, اس بادشاہ نے جب رپورٹ کیا گیا اس کو کہ یہ ابراہیم نامی جو شخص ہے یہ آپ کو رب نہیں مانتا, اچھا حاضر کر لیا, کون ہے تیرا رب؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت عطا کرتا ہے. قال انا احیی و امیت, تو وہ کہنے لگا کہ زندگی اور موت تو میرے ہاتھ میں ہے. اور ثبوت کے طور پر اس نے 2 قیدی جیل سے منگوائے. ایک قیدی جس کو سزائے موت سنائی جا چکی تھی, اس نے کہا جاؤ تمہاری جان بخشی کی جاتی ہے, اور دوسرے کے بارے میں کہا کہ اس کو قتل کر دو, اور پھر کہا کہ دیکھو زندگی اور موت میں دیتا ہوں. میں کہا کرتا ہوں کہ میرے جیسا کوئی احمق ہوتا دین کا خادم تو بحث کرنا شروع کر دیتا اس کے ساتھ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو اوصاف قرآن مجید سے سامنے آتے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا وصف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص ملکہ عطا کیا تھا ٹو میک ہز پوائنٹ, یعنی اپنا پوائنٹ آف ویو ثابت کرنے کا انہیں خاص ملکہ تھا. اور ان کی یعنی طبیعت کے اندر ظرافت بھی تھی, یعنی بڑے ظریفانہ انداز میں بھی اپنا پوائنٹ آف ویو واضح کر دیا کرتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بحث نہیں کی اس کے ساتھ, بلکہ ایک اور پوائنٹ آف ویو پیش کیا. قال ابراہیم, حضرت ابراہیم کہنے لگے علیہ السلام, فإن اللہ ریاتی بالشمس من المشرق, میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. فاتی بہا من المغرب, تو اگر سورج تیرے حکم سے نکلتا ہے تو پھر اس کو مغرب سے نکال کے دکھا. فبہت الذی کفر, تو سو وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا, لاجواب ہو کر رہ گیا, اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ تعالیٰ ظالموں کو راستہ نہیں دکھایا کرتا. او کالذی مر علی قریۃ, کیا ایک دوسری مثال بیان کی کہ یا اسی طرح نہیں دیکھا کیا تم نے, کہا الم ترى الی الذی حاج ابراہیم, کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے حضرت ابراہیم سے حجت بازی کی تھی, آرگو کیا تھا.
اور اسی کے ساتھ او یا اس کو نہیں دیکھا کالذی مر علی قریۃ جو ایک بستی کے پاس سے گزرا وہی خاویۃ علی عروشہا تو وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی. اور یہ بستی کون سی تھی؟ یہ یروشلم تھا. حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار اپنا توشہ دان ساتھ تھا, اس بستی کے پاس سے گزر ہوا جو بستی ویران پڑی تھی, اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی. تو ان کی زبان پر ایک جملہ آیا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا, اللہ تعالیٰ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا. ایک حسرت کے ساتھ آواز آئی ان کی زبان سے. تو قالا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا فاماتہ اللہ 100 عام, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے سلا دیا. ثم بعث, اور پھر 100 سال کے بعد زندہ کیا. قال کم لبثت, تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر سے پوچھا کہ تم بھلا یہاں کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ قال لبثت یوما او بعض یوم, حضرت عزیر نے عرض کی کہ بس a day or part of the day, یعنی دن یا دن کا کچھ حصہ. قال بل لبثت 100 عام, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوے تم 100 سال یہاں رہے ہو. فانظر الی طعامک, اب دو مخالف چیزیں دکھائی ان کو. ان سے کہا کہ ذرا اپنے کھانے کو دیکھو اور اپنے پانی کو دیکھو. اپنے توشہ دان میں لم یتسنہ, کہ وہ گھسے نہیں. وانظر الی حمارک, اور اپنے گدھے کو دیکھو, وہ کیا تھا؟ ہڈیوں کا پنجر بنا پڑا تھا وہاں پر. وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس, اور ہم اس کو بنائیں گے تمہارے لیے, لوگوں کے لیے, ہم بنائیں گے تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی. وانظر الی العظام, اب دیکھو ان ہڈیوں کو, کیف ننشزھا, ہم کیسے انہیں اٹھا کر کھڑا کرتے ہیں. ثم نکسوھا لحما, پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں. فلما تبین لہ, جب ان پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ہی زندگی اور موت دیتا ہے اور مردہ کو زندہ کر سکتا ہے. قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, تو حضرت عزیر کہنے لگے مجھے پتہ چل گیا, مجھے معلوم ہو گیا کہ تو ہر چیز پر قادر ہے. اب پھر تیسرا واقعہ وہ حضرت ابراہیم کا ہے. پھر وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى, اور یاد کرو جب ابراہیم نے کہا ربا مجھے دکھا تو صحیح کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ, اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابراہیم تم مانتے نہیں ہو اس کو؟ قَالَ بَلَا, حضرت ابراہیم نے عرض کی کیوں نہیں, ربا میں مانتا تو ہوں, وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, میں ذرا دل کا اطمینان چاہتا ہوں. قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندے لے لو. فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ, اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو. ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا, اور پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ٹکڑا رکھ دو. ثُمَّ ادْعُوهُنَّ, اور پھر انہیں آواز دو, یَأْتِینَکَ سَعْیًا, وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیم, اور یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے. اب یہاں پہ جو تفصیل ملتی ہے اس کی واقعے کی وہ کیا ہے کہ 4 پرندے لو, ان کو اپنے ساتھ مانوس کر کے, یعنی سے ان کے کوئی نام رکھ دو, مانوس کر کے پھر ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت آپس میں مکس کر کے 4 حصے کر کے اس گوشت کے, ایک اس پہاڑ پر, ایک اس پر, اس پر رکھ دو. سمدوہن, پھر انہیں بلاؤ, یاتینا کا سایہ, وہ پرندے دوبارہ زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں. اب جو لوگ معجزات کا انکار کرنے پر تلے ہوئے ہیں وہ بڑی دلچسپ بات کہتے ہیں کہ بس اس کا مطلب تھا کہ پرندے لو, انہیں مانوس کر کے 4 پہاڑوں پر بٹھاؤ اور آواز دو. یہ کون سی خاص بات ہے؟ یہ سارے جتنے کبوتر باز ہیں وہ ایک سیٹی مارتے ہیں, آواز دینا تو بڑی دور کی بات ہے, وہ سیٹی کی آواز پہچان کر وہ کبوتر جو ہے بھاگتے ہیں اس کی طرف آ جاتے ہیں. تو یہ کون سی بات کی جس کو قرآن مجید میں ذکر کرنا مقصود تھا؟ اور یہ ساری سیریز جو چل رہی ہے وہ کیا ہے؟ معجزوں کی سیریز چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف واقعات کے ذریعے سے یاد کرا رہا ہے, بتا رہا ہے کہ میں مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہوں. مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ, اب یہ قرآن مجید کا ایک بہت اہم مقام ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اس کا ذکر قرآن مجید کے کئی مقامات پر ہے. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو. لیکن قرآن مجید کا کلائمیکس جو ہے اس موضوع پر, سب سے بڑی بحث قرآن مجید میں اسی مقام پر کی گئی ہے. تو آغاز ہوا مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ, ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, کا مثل حبۃ, ایک دانے کی سی ہے, انبتت,
کہ جسے اگائے ایک اس شخص کی ہے جو ایک دانہ اگائے، انبتت سبع سنابلا، اور پھر اس میں سے اگیں ایک دانے میں سے 7 بالیں، 7 چھلیاں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور پھر ہر چھلی میں سے نکلیں 100 دانے، تو کل کتنے ہو گئے؟ ایک دانے سے 7 دانے بنتے ہیں۔ واللہ یعنی اللہ تعالیٰ 700 گنا تک جو ہے وہ اجر دے سکتا ہے کسی کو اس کی قربانی کا، اس کے مال کا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے وہ ملٹیپلائی کر سکتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا، جاننے والا ہے۔ یہاں جاننے والے سے مراد کیا ہے کہ کسی شخص نے کتنے تنگ حالات میں دیا، کتنے خلوص سے دیا، اور کس حد تک اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دیا، یہ سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ والذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اور پھر نہیں جتلاتے اس کے بعد کوئی احسان اپنے کیے پر، ولا اذى، اور نہ ہی اس کی بنیاد پر جو مال کسی کو دیا تھا کسی کو ستاتے ہیں، کسی کو ٹونٹ کرتے ہیں، کسی پر احسان جتلاتے ہیں، یہ دونوں کام نہیں کرتے۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ ڈر ہمیشہ خوف مستقبل کا ہوتا ہے اور غم ماضی کا۔ اور بعض انگریزی ترجمے میں نے عرض کیا تھا کہ حزن کا ترجمہ ریگریٹ کیا جاتا ہے، وہ بھی ایک صحیح ترجمہ ہے ماضی کے بارے میں۔ ریگریٹ کس کے بارے میں ہوتا ہے؟ انسان کو ہمیشہ پاس کے بارے میں پچھتاوا کیوں ہو، کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ یہاں ریگریٹ سے مراد کیا ہے کہ کسی نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور پھر خیال آیا کہ ہو غلطی کر بیٹھا، میری اپنی بھی بڑی ضرورتیں تھی، تو اس نے اپنا سارا کیا جو ہے اس پر پانی پھیر دیا۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، میٹھا بول اور معافی مانگ لینا بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے ایذا رسانی ہو۔ یہ معافی مانگنا کیا ہے؟ ہم پڑھیں گے آگے جا کے کہ اللہ تعالیٰ نے سائلوں کا بھی حق قرار دیا ہے۔ کل بھی ہم نے پڑھا تھا آیت البر میں، آیت نمبر 177 میں سورہ بقرہ کی، کہ سائلوں کا بھی حق ہے، مانگنے والوں کا بھی۔ لیکن سائلوں کو اگر نہ دینا ہو کسی وجہ سے، جی نہیں چاہ رہا دینے کو یا ہے نہیں پیسے دینے کو، تو ڈانٹ کر یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ معاف جان دوڑ جاؤ، یا اس کو طرح طرح کے نام دینا، مشٹنڈے ہو، پروفیشنل ہو، معافی مانگ لو اسے۔ اللہ تعالیٰ نے سائلوں کا حق بیان کیا ہے، فی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں مانگنے والوں کا بھی اور ہیو نوٹس کا بھی حق ہے۔ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہیو ناٹ ہے، تنگ دست ہے، اس کا تو حق ہے، لیکن پروفیشنل سائل کا کوئی حق نہیں ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ حق اور نا حق کا فیصلہ میرا چلے گا یا رب العالمین کا چلے گا؟ اسی کا چلے گا۔ ماضی قریب تک یعنی ہم سے جو پہلی نسل تھی، ان کا معمول کیا تھا کہ کوئی مانگنے والا آیا اور انہوں نے اس کو نہیں دینا کسی وجہ سے، تو اسے کہتے بابا معاف کرو، بی بی معاف کرو، بھائی معاف کرو، یعنی تمہارا حق تھا مجھ پر لیکن میں تمہارا وہ حق دینے سے قاصر ہوں، پلیز فورگیو۔ یہ تو ہے ریکگنیشن کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حق قرار دیا ہے اور میں اس کا حق نہیں ادا کر رہا، لہذا معافی مانگو۔ اب کیا ہے، یہ ایکسپریشن ختم ہو گیا۔ اب کوئی مانگنے والا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ بھلا کرے۔ تو یہاں کیا ہے، قول معروف، بھلی بات، و مغفرت، اور معافی مانگنا، خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد عصیت دی جائے۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور بردبار ہے، ٹالریٹ کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم، اے ایمان والو اپنے صدقات کو نل اینڈ وائڈ نہ کیا کرو، باطل نہ کیا کرو، بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور اذیت دے کر۔
کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح کہ جو مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور گویا وہ اللہ اور آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا. فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب، تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی چٹان ہو، کوئی پتھر ہو، اس پر تھوڑی سی مٹی ہو. فاصابہ وابل فترکہ صلدا، اور جب اس پر زور کا میہ برسے تو وہ ساری مٹی کو بھی اور جو کچھ اس پر اگایا گیا ہے اس کو بھی سب کچھ بھاگ لے جائے. فترکہ صلدا، اور اس کو صاف چٹان بنا دے. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، اور انہیں اپنی کمائی پر کچھ قدرت نہ رہے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیتا. فمثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم، اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے پورے انشراح کے ساتھ اور اپنی پوری آمادگی کے ساتھ، تنگ دلی سے نہیں. کمثل جنت، تو ان کی مثال ایک ایسے باغ کی سی ہے، بربوۃ، کوئی اونچی، جو کسی اونچی جگہ پر ہے. اصابہ وابل، اس پر زور سے بارش برسے، فاتت اکلھا ضعفین، تو اس کا پروڈیوس دگنا ہو. فإن لم یصبھا وابل فطل، اگر زور کی بارش نہ ہو، ہلکی پھلکی پھوار پڑے تو بھی کافی ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے. اَیَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِیلٍ وَعَنَابٍ تَجْرِی مِن تَحْتِھَا الْأَنْہَارُ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کا کوئی باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، لَهُ فِیہا مِن کُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور اس کو ہر قسم کا پروڈیوس آتا ہو، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اس کو بڑھاپا آ گیا ہو، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کے کم سن بچے ہوں. فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، پھر آ پڑے اس باغ پر ایک بگولا، ایک سٹورم کہ جس میں آگ بھری ہوئی ہو، فاحْتَرَقَتْ، اور اس کے سارے باغ کو جلا کر راکھ کر دے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، یوں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں واضح فرماتا ہے تمہارے لیے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما رزقناکم، من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو خرچ کرو ان پاک چیزوں میں سے جو تم نے کمائی ہیں، ومما اخرجنا، اور وہ جو ہم نے نکالا ہے، لکم تمہارے لیے، من الارض، زمین میں سے، یعنی جو زمین کی پروڈیوس ہے اس میں سے بھی اللہ کے راستے میں نکالو، اور جو تم نے تجارت سے کمایا ہے اس میں سے بھی نکالو. وَلَا تَتَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اور مت قصد کرو اللہ کے راستے میں دینے کا کسی ایسی بری چیز کو اس میں سے کہ جسے تم خود لینا گوارا نہ کرو، سوائے اس کے کہ تم چشم پوشی سے کام لو. یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں انسان کو اپنا بہترین مال جو ہے وہ دینا چاہیے، ایسا مال کہ جو خود بھی لینے کو انسان تیار نہ ہو، کبھی اللہ کے راستے میں نہیں دینا چاہیے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، یاد رکھو اللہ تعالیٰ غنی ہے، وہ تنگ دست نہیں ہے، مجبور نہیں ہے تم سے لینے پر، تمہارا امتحان لے رہا ہے، لہذا اسے اپنا بہترین مال دو. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے تنگ دستی سے، وہی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو تنگ دست ہو جاؤ گے. وَیَأْمُرُکُم بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. وَاللَّهُ يَعِدُکُم مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں وعدہ دیتا ہے بخشش کا اپنی جانب سے اور عنایات کا. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا، جاننے والا ہے. یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دانائی سے نوازتا ہے. ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے بھی دانائی عطا کر دی گئی اسے تو ہائیسٹ گڈ، سب سے بڑا خیر عطا کر دیا گیا. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو دل والے ہی قبول کرتے ہیں، سینسیبل لوگ ہی قبول کرتے ہیں. وما انفقتم من نفقۃ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو کسی خرچ میں سے، او نظر تم من نظر، یا کوئی نظر باندھتے ہو نظر میں سے، فإن اللہ یعلمہ، تو اللہ تعالیٰ کو وہ معلوم ہوتا ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اور اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو بہت خوب. وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم انہیں چھپاؤ
وَتُؤْتِيهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور تم انہیں چپکے سے فقراء کو دے دیتے ہو تو بھی خوب ہے، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اور نتیجتاً اللہ تعالیٰ تمہاری برائیوں کو تم سے دور کرے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، نہیں ہے تم پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری ان کو ہدایت پر لانے کی، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، ہاں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے راہیاب کرتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اپنے مال میں سے، فَلِأَنفُسِكُمْ، تو اپنے بھلے کو کرتے ہو۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو مگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، وہی کام آتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو خیر میں سے، مال میں سے، وہ تمہیں پورا پورا لوٹایا جائے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تمہاری کوئی حق تلفی نہیں ہوگی۔ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، خرچ کرو ایسے حاجت مندوں پر بھی جو رکے بیٹھے رہتے ہیں اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگ جاتے ہیں اور پھر ان کا معاش بری طرح متاثر ہوتا ہے اور وہ دنیا میں کوئی معاشی جد و جہد نہیں کر سکتے، لیکن اپنا سارا وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے لگا دیتے ہیں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں کوئی چلنے پھرنے کی وسعت یا اس کے لیے وقت نہیں پاتے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، کیونکہ وہ لپٹ کر مانگتے نہیں، کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتے، تو ایک کم عقل آدمی انہیں کھاتا پیتا سمجھتا ہے، رجیا ہوا سمجھتا ہے ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے۔ تعرفهم بسیماہم، تم ان کے چہروں سے ان کی حالت کا اندازہ لگا سکتے ہو۔ لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے وہ پیچھے پڑ کر نہیں مانگتے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو مال، فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہوتی ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، وہ لوگ کہ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات اور دن کو، سرا وعلانیۃ، چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ان کے رب کے ذمے ہے، ان کے پاس رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم، اور نہ تو انہیں ڈرنے کی ضرورت ہے، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے، ریگریٹ کریں گے۔ الذین یاکلون الربا، البتہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ قیامت کے دن نہیں کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کی طرح کہ جسے باولا کر دیا ہو شیطان نے مس کر کے، چھو کر۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یقیناً کاروبار بھی سود ہی کی طرح ہے۔ یعنی یہ سوال آج بھی کیا جاتا ہے کہ جی دسو کی فرق ہے، ایک آدمی کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے، وہ بینک میں جمع کرا دیتا ہے اور سود کھاتا ہے، منافع لیتا ہے، اور دوسرا ایک مکان بنا دیتا ہے اور ہر مہینے اس کا کرایہ کھاتا رہتا ہے، فرق کیا ہے؟ اب جواب سنیے گا۔ قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا، جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو حلال اور سود کو حرام کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الربا 70 جزء، سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں۔ ایسرھا ان ینکح الرجل امہ، ان میں سے ہلکا ترین بھی ایسے ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے۔ اب سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں اور یہ تو ٹاپ ہے، اس سے بھی 70 گنا ہے کہ سود ماں کے ساتھ نکاح کرنے سے بھی 70 گنا ہے۔ اس کو 70 گنا اور کم کر کے دیکھیے، بہن سے نکاح۔ ایک نوجوان ہے کہ جس کے والدین فوت ہو چکے ہیں، اس کی ایک جوان بہن بھی ہے، اس کی شادی بھی اسی کے ذمے ہے اور اس نے اپنی شادی بھی کرنی ہے۔ وہ اپنی بہن کے لیے بھی رشتہ ڈھونڈ رہا ہے اور اپنے لیے بھی ڈھونڈ رہا ہے۔ کئی پروپوزلز آئیں، کوئی اس کو پسند نہیں آئی، کسی کو یہ پسند نہیں آئی۔ اب شادی میں آج دنیا میں ریکوائرمنٹ کیا سمجھی جاتی ہے؟ انڈرسٹینڈنگ ہو، تو کیا یہ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے؟ اور شادی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اولاد حاصل کرنا۔ اگر یہ دونوں شادی کر لیں تو کیا اولاد نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی۔ کیوں ایک مسلمان نوجوان یہ کیوں نہیں سوچتا کہ ہم آپس میں شادی کر لیں؟
صرف اس لیے کہ وہ حرام ہے. ورنہ اگر وہ اس بحث میں پڑے کہ میری بیوی اور میری بہن میں کیا فرق ہے, تو کوئی ایک فرق بھی نکالا جا سکتا ہے؟ بالکل ایک ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام. تو وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو حلال اور سود کو حرام کیا ہے. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ, جس کے پاس اس کے رب کی جانب سے نصیحت پہنچی اور وہ باز آ گیا, فَلَهُ مَا سَلَفَ, تو اس کا ہے جو کچھ پہلے وہ لے چکا ہے. نہیں, پہلے وہ سود کھاتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم سامنے آنے سے پہلے, اب وہ اس کا ہو گیا, یعنی اللہ تعالیٰ وہ معاف کر رہا ہے. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ, اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے. وَمَنْ عَادَ, ہاں جو دہرائے گا, ریپیٹ کرے گا حکم آ جانے کے بعد, فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, ایسے ہی لوگ اہل جہنم ہیں, هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ, اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ عَصِيمٍ, اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا کسی بھی ناشکرے اور گناہگار کو. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے, وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ, اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی, لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ, ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, نہ تو انہیں کوئی ڈرنا چاہیے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود میں سے باقی رہ گیا وہ چھوڑ دو, ان کنتم مومنین, اگر تم واقعی مومن ہو. فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا, پھر اگر تم ایسا نہ کرو گے, فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ اور اس کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. وَإِن تُبْتُمْ, پھر اگر تم توبہ کر لو یعنی سود چھوڑ دو, فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ, تو اصل زر تمہارے رہیں گے. لا تظلمون ولا تظلمون, نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم پر کوئی زیادتی کی جائے گی. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ, اور اگر قرض لینے والا تنگی میں ہے, تنگ دست ہے, تو خوشحال ہونے تک اس کو وسعت دو, اس سے تقاضا نہ کرو قرض کی واپسی کا. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ, اور اگر تم وہ قرض معاف ہی کر دو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. ویسے بھی جو پریکٹیکل طرز عمل ہے وہ یہی ہے کہ کسی کو قرض دو, ظاہر ہے آپ قرض دیں گے کسی کو, آپ کے پاس کچھ زائد ہوگا تو آپ قرض دیں گے. بس قرض دے کر اگر وہ قرض واپس آ جائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے, ورنہ ذہناً جو ہے وہ تیار رہیے اس بات کے لیے کہ اگر قرض لینے والا یہ قرض نہیں دے سکے گا تو میں معاف کر دوں گا. اس میں انسان کا مال گھٹے گا نہیں, یعنی سود کے مقابلے میں سود پر انسان دیتا ہے ٹو ایشور کہ مجھے یہ اصل زر بھی واپس ملے اور منافع بھی ملے. اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی نام پر قرض حسنہ دو, اس امید کے ساتھ کہ میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے اس میں برکت دے گا, اللہ تعالیٰ مجھے اور دے دے گا. پہلے بھی جو دیا تھا اللہ تعالیٰ ہی نے دیا تھا, جس نے میں نے یہ قرض دیا تھا میرا اپنا مال تو تھا ہی نہیں, اللہ تعالیٰ کا تھا. اللہ تعالیٰ مجھے پھر دے دے گا, اس سے زیادہ دے دے گا, اس سے 10 گنا دے دے گا, 700 گنا تک دے دے گا. اللہ تعالیٰ کے پاس بڑی وسعت ہے. ان کنتم تعلمون, اگر تم اس بات کو سمجھو. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ, اور ڈرو اس دن سے جب لوٹ کر جاؤ گے تم اس دن اللہ کے حضور. ثم توفی کل نفس ما کسبت, اس دن پورا پے کیا جائے گا ہر شخص کو جو کچھ اس نے کمایا ہوگا. وہم لا یظلمون, اور ان کی کوئی حق تلفی نہیں کی جائے گی. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین, عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ شاید آیت الکرسی قرآن مجید کی طویل ترین آیت ہے. یہ ہے قرآن مجید کی طویل ترین آیت, پڑھیے گا ذرا. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین, آیت الدین, قرض کی آیت. اے ایمان والو جب بھی تم قرض کا لین دین کرو, الی اجل مسمی, وقت معین تک, فاکتبوہ, تو اس کو لکھا کرو. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ, اور چاہیے کہ لکھنے والا تمہارے مابین انصاف کے ساتھ, عدل کے ساتھ لکھے. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ, اور لکھنے والا انکار نہ کرے لکھنے سے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھنا سکھایا ہے. فَلْيَكْتُبْ, بس وہ ضرور لکھے. وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ, پھر قرض حسنہ کی ایک خاص بات یہ ہے
کہ جو ڈکٹیشن ہے، جو ڈیڈ ہے، جو ڈیل ہے، اس کی ڈکٹیشن وہ قرض لینے والا لکھوائے گا، جبکہ سارا جو بینکاری کا نظام ہے اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے لکھے ہوئے وہ 10-12 صفحات ہوتے ہیں جن کو کوئی پڑھ نہیں سکتا، اور اس پر بس آپ سے وہ مینیجر صاحب جو ہے وہ دستخط پہ دستخط لے رہے ہوتے ہیں۔ فَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اسے چاہیے کہ اپنے رب سے ڈرے، اللہ تعالیٰ سے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، اور اگر قرض لینے والا کم عقل ہے یا ضعیف ہے، کمزور ہے، بوڑھا یا بچہ ہے، وَلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ ہوا، اور پھر وہ خود اس لکھوانے کے قابل نہیں ہے، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو اس کا ولی، اس کا گارڈین وہ ڈکٹیشن کرائے گا۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور گواہ بنا لیا کرو اس ڈیل پر 2 اپنے میں سے مردوں کو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اور اگر 2 مرد میسر نہ ہوں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو ایک مرد اور 2 عورتیں، ممن ترضون من الشہداء، جن کو تم پسند کرو گواہی دینے والوں میں سے۔ ان کیوں، 2 کیوں، عورتیں 2 کیوں، اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے، ان تضل احداہما، اگر ان میں سے ایک بھٹک جائے، بھول جائے نہیں کہا، عام طور پر اس کا ترجمہ کر دیا جائے کہ ایک بھول جائے تو پھر دوسری اس کو یاد کرا دے، یا ضل یضل، بھٹکنا، گمراہ ہونا۔ ان تضل احداہما، کہ اگر ایک ان میں سے بھٹک جائے، فتذکر احدہما، تو دوسری اس کو یاد کرائے، احدہما الاخری، ایک دوسری کو یاد کرائے۔ یہ بھٹکنا کیا ہے، اس کو سمجھ لیجئے کہ عورت چونکہ ذرا جذباتی واقع ہوئی ہے اور یہ ذرا رحمت بھری ہے مرد کے مقابلے، مرد جو ہے وہ اصولوں پر ڈٹتا ہے اور اصول پر وہ اپنی قربانی بھی دیتا ہے، اور اس سے امکان ہے کہ وہ اصول پر قائم رہے، خواہ اس کی گواہی سے کسی کا بھی نقصان ہو جائے۔ عورت سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی۔ فرض کیجیے ایک واقعہ ہے قتل کا، کوئی عورت اس کی گواہ ہے، اس بات کا امکان ہے کہ وہ اپنی گواہی میں تھوڑی سی ڈسٹورشن کر دے، یہ سمجھتے ہوئے کہ ہو پہلے میری ایک بہن بیوہ ہو گئی اس قتل کے واقعے میں، اور اب میری گواہی سے میری ایک اور بہن بھی بیوہ ہو جائے گی، تو اس کے اندر ہمدردی آ جائے اور وہ گواہی کو ڈسٹارٹ کر دے، تو اس کا امکان موجود ہے، اس کی یعنی برائی کی وجہ سے نہیں، اس کی نیکی کی وجہ سے۔ تو نیکی جو ہے یہاں تک اصول اور انصاف کا تعلق ہے، وہ کیا تقاضا کیا ہے کہ جو ہوا ہے وہ بیان کیا جائے، لیکن رحمت کا، نیکی کا ایک تقاضا ہے کہ ذرا تھوڑی سی احتیاط برتی جائے اور اس میں کوئی زیادتی نہ ہونے دی جائے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور گواہ پیش ہونے سے انکار نہ کریں جب انہیں بلایا جائے۔ وَلَا تَسَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور تساہل نہ کرو دستاویز لکھنے میں، بلیک اینڈ وائٹ لکھنے میں، خواہ وہ قرض چھوٹا ہو یا بڑا، وقت معین تک کے لیے۔ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ، تمہارا ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ قرین انصاف ہے۔ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کے لیے زیادہ درست ہے۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور زیادہ قریب ہے اس کے کہ تم شک میں نہ پڑو۔ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، ہاں یہ کہ وہ لین دین ہو دست بدست، کہ جس طرح تم لیتے دیتے ہو آپس میں۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوا، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اس میں ہر وقت اس کو نہ لکھو۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور گواہ مقرر کیا کرو جب بھی تم کوئی لین دین کرو۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ ستایا جائے لکھنے والے کو یا گواہی دینے والے کو۔ اور آج کل معاملہ یہی ہے کہ پھر کوئی شخص گواہی دے تو اس کے لیے ایک مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے، پھر اندھا توبہ کر لیتا ہے کہ جناب میں گواہی دین تو رہا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّ اللَّهَ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ سخت گناہ کی بات ہوگی تمہارے لیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں مفید باتیں سکھاتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر بات کا علم رکھنے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ،
قرض کا معاملہ تم کرتے ہو سفر میں، تو کیا کرو، نہ جہاں نہ کوئی گواہ ہوگا اور نہ کوئی لکھنے پڑھنے والا ہوگا۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور اگر تم سفر پر ہو اور کوئی لکھنے والا نہیں پاؤ، فَرِحَانٌ مَقْبُودَةٌ، تو کوئی رہن قبضے میں دے دو۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر اعتبار کر لے تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے کا، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو چاہیے کہ ادا کرے وہ شخص جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اپنی امانت کو، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اسے چاہیے کہ اپنے رب اللہ سے ڈرتا رہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو مت چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو کوئی اس کو چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو وہ دل کا گناہگار ہوگا، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ سورۃ البقرہ کا یہ آخری رکوع ہے اور قرآن مجید کے انتہائی خوبصورت مقامات میں سے ایک ہے۔ فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے تم اس کو ظاہر کرو یا دل میں رکھو، يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا۔ یہ ایک پہلو سے بڑی سخت آیات میں سے ایک ہے۔ جو بنیادی اصول ہے وہ کیا ہے، عام معروف، کہ جب تک کوئی انسان برائی کرتا نہیں تو اس کی سزا نہیں، جبکہ نیکی کا ارادہ ہی کر لے تو اس کی جزا ملنا شروع ہو جاتی ہے، اس کا اجر ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کا بھی تم سے اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر جسے چاہے گا سزا دے گا اور جسے چاہے گا بخش دے گا۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آخری دو آیات جو ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات عطا فرمائی گئی تھی، اور امت کے نام اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفے کی حیثیت سے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ان آیات کو پڑھیں گے تو واقعی معلوم ہوگا کہ یہ تحفہ ہے۔ ایمان لائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جو ان پر نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور so did the believers، مومن بھی ایمان لائے اس پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ کل آمن باللہ، یہ سب کے سب ایمان لائے اللہ پر، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ، اور ہم اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں میں کوئی تفریق نہیں کرتے، کسی کو ڈسکریمنیٹ نہیں کرتے، کسی کی توہین نہیں کرتے۔ ایک ہے فضیلت، یعنی تیسرے پارے کے آغاز میں ہم وہ آیت پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی فضیلت ہے کہ وہ غیر معمولی ہینڈسم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت ہے کہ وہ انہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ کو نہ نہیں کی، اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی فضیلت ہے کہ انہوں نے 950 سال تک تبلیغ کی جبکہ کوئی ان کی بات سننے والا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر ان سے براہ راست کلام فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی معجزانہ ہے، اگرچہ اوور آل فضیلت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل ہے، تو ان دونوں میں کوئی مغایرت نہیں ہے۔ بیک وقت یہ بات کہ ہم کسی کو ڈسکریمنیٹ نہیں کرتے، کسی کی توہین نہیں کرتے، کسی کی تفریق نہیں کرتے، اور پیغمبروں میں سے ایک دوسرے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلتیں دی ہیں، یہ دونوں چیزیں بیک وقت موجود ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی کو ڈسکریمنیٹ نہیں کرتے۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور مانا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بات سنتے اور مانتے ہیں، یعنی we listen and obey۔ غفرانک، ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، یعنی غفران کے معنی بخشش۔ اب یہ غفران میں نون کی زبر جو ہے یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے، تو اس میں آپ محذوف مانیں گے کوئی نہ کوئی جملہ جس کا یہ مفعول بن جائے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے تیری مغفرت مانگتے ہیں، نسألک غفرانک، ربنا، اے ہمارے رب، وإلیک المصیر، اور تیری ہی طرف ہمارا لوٹنا ہے، اینڈ ہے۔
لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی انڈیویجول کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائے گا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ نے 2 انگلیاں برابر نہیں بنائی تو 2 انسان بھی برابر نہیں بنائے۔ ہم میں سے کوئی ذہین ہے، کوئی ذرا کم ذہین ہے، اور کوئی ذرا کن ذہن ہے۔ کسی کی نظر تیز ہے، کسی کی نظر کمزور ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت صلاحیت دی ہے، کسی کو نہیں دی۔ کوئی گونگا بھی ہے، کوئی بہرا بھی ہے، کوئی اندھا بھی ہے، کوئی بینا بھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کے دن ہماری جو جواب دہی کرے گا، جو کچھ دیا ہے اس میں سے کرے گا۔ یعنی ہم سب آنکھوں والے قیامت کے دن اپنی آنکھوں کا حساب دیں گے، اور مرد کے لیے اپنی آنکھ کا حساب دینا جو ہے وہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کوئی مائی کا لال جو یہ دعوے سے کہہ سکے کہ میں نے اپنی نظر کو کبھی غلط استعمال نہیں کیا مردوں میں سے؟ لیکن یہ ہمارے بھائی جو ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بینائی سے محروم رکھا ہے، آج یہ محسوس کرتے ہیں کہ میں نابینا ہوں، محروم ہوں، لیکن قیامت کے دن ہم سب ان پر رش کریں گے جب یہ ان آنکھوں کا حساب دیے بغیر آگے بڑھ رہے ہوں گے، اور ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ آنکھ کا حساب دے رہا ہوگا۔ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرایا جائے گا، جواب دہ نہیں ٹھہرایا جائے گا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، 10 دے کر 10 کا حساب لے گا، 10.5 کا حساب نہیں لے گا۔ اسی طرح جیسے آنکھ کی میں نے مثال دی، مال کی مثال دی، صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے 2 انسان برابر نہیں بنائے۔ مجھ سے میری صلاحیت کے مطابق حساب لے گا کہ میں نے جو کچھ تمہیں عطا کیا تھا تو نے ٹو یور بیسٹ میرے لیے استعمال کیا کہ نہیں کیا۔ آپ سے حساب لے گا کہ آپ کو جو کچھ عطا کیا تھا ٹو یور بیسٹ آپ نے اللہ کے راستے میں دیا کہ نہیں دیا۔ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ایسا کیا تھا نا کہ آپ پڑھیں گے تو واقعی تحفہ معلوم ہوں گی یہ آیات کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو جواب دہ نہیں ٹھہرائے گا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ لہا ما کسبت، کسی کے کام آئے گا جو کچھ اس نے کمایا ہوگا، اس کے اپنے اعمال، وعلیہا ما اکتسبت، اور کسی نفس کے خلاف جائے گا وہی جو اس نے کمایا ہوگا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اب دعائیں شروع ہوتی ہیں جو بڑی خوبصورت دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے قرآن مجید میں جتنی بھی دعائیں مانگنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، یا جتنی بھی دعائیں کوٹ کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے، ان سب میں اللہ تعالیٰ کو رب کی حیثیت سے بلایا گیا ہے۔ اے میرے رب، اے ہمارے رب، اس لیے کہ مانگا ہمیشہ مالک سے جاتا ہے۔ رب کے معنی کیا ہے؟ لارڈ، آقا، مالک۔ تو اب دیکھیے تکرار، دیکھیے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا تم نے ہم سے پہلوں پر ڈالا تھا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ، اور اے ہمارے رب ہم سے ایسا بوجھ نہ اٹھوانا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ واعف عنا، اور ہم سے درگزر کا معاملہ کرنا۔ واغفر لنا، اور ہمیں معاف کرنا، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کرنا۔ وارحمنا، اور ہم پر رحم فرمانا۔ انت مولانا، تو ہمارا آقا ہے، تو ہمارا حامی اور سرپرست ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، بس ہماری مدد فرما کافر قوم کے خلاف۔ یہی بات آپ دیکھیے گا سورہ ابراہیم میں، وہ دعا جو ہم نماز کے آخر میں پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، پھر اے ہمارے رب میری دعا کو قبول کر، پھر ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور اے ہمارے رب مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، اور تمام ایمان والوں کو بخش دے حساب کے دن۔ تو تکرار ربی ربنا ربی ربنا ربی ربنا، یہاں بھی دیکھیے کہ 3 دعائیں آئی ہیں، تینوں کا آغاز ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، ربنا ولا تحمل علینا، ربنا ولا تحملنا، آمین یا رب العالمین۔